الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تمام حضرات جلدی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائیں، اور یاد رکھیے کہ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا ایسا ہے جیسا کہ نماز میں ہے. تو نماز کا انتظار کرنا بھی الحمدللہ اللہ ہی عز و جل کی عبادت ہے، اور جتنا وقت زندگی کا عبادت میں گزرے گا اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا، اور جنت میں جانے کا سبب، جنت میں درجے بلند ہونے کا سبب اور جنتی نعمتیں حاصل کرنے کا سبب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی مصروفیات میں پورا ہفتہ لگے رہتے ہیں. پورے ہفتے میں صرف ایک جمعے کا دن ہے کہ جس میں ہم وقت نکال کر مسجد میں پہنچ کر کچھ قرآن و حدیث کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے میٹھے محترم مسلم بھائیو، جس نے جمعے کے دن نماز عصر ادا کی اور پھر وہ شخص اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے 80 بار درود پاک پڑھ لے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. اس حدیث پاک میں جو ہے عمل کا طریقہ بیان ہوا اور کہا گیا کہ جمعے کے دن اور بعد نماز عصر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے سلام پھیرنے کے بعد، اور پھر 80 بار درود شریف پڑھے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لے. جلدی پڑھ لے گا تو یہ 80 سال کے گناہ بھی بخشی جائیں گے اور 80 سال کی عبادت بھی لکھی جائے گی. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اس مختصر اور نہایت خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے دیا گیا ہے، اور حکم بھی ایسا کہ اگر ہم صرف ایک حکم پوری طرح اپنا لیں تو ہمارے گھر، محلے، بلکہ پورے معاشرے میں اچھی خاصی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور گلی محلہ معاشرہ بھی کئی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اللہ کا سچا کلام ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، اور اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کلام الہی قرآن مجید اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے بھرا پڑا ہے، اور ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، برائیوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور اس راستے سے ہٹنے کا حکم فرماتا ہے، اور اچھے راستے پر چلنے کا حکم فرماتا ہے۔ قرآن پاک حکمت سے بھرا ہوا ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ جو کہ بہت ہی چھوٹی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ یکتا ذات ہے، وہ ہمارا مالک و مختار ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ اچھی بات کہو۔ تو اس کا مطلب دوسری بات نہ کہو، یعنی جو بری بات ہے وہ نہ کہو، جو جھوٹ ہے وہ نہ کہو، جو غیبت ہے وہ نہ کرو، لوگوں کے دل آزاری نہ کرو، بلکہ اچھی بات کہو۔ کیا کہو؟ اچھا، یہ جو اچھے جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور دل میں اترتے ہیں، اور جب دل میں اترتے ہیں تو پھر عمل کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے، اور پھر یہی اچھے الفاظ دل کی سختی کو نرمی میں منتقل کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، وہ کام جو تیروں اور تلواروں، جنگ و جدال کرنا ناممکن تھا، مگر میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھائے، کہ تاتاری قوم جو دنیا کی ظالم ترین قوموں میں سے ایک تھی، انہوں نے دنیا پر بہت ظلم ڈھائے، خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئی، مگر ان کا وزن نہ ٹوٹا، یعنی ان کا زور نہ ٹوٹا۔ آخر ایک
میٹھے بول اور اچھی بات نے انہیں شکست دے دی. ان کا غرور اور تکبر، ظلم سب مٹ گیا، اور یہ ظالم ترین قوم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر نیک رستے کے مسافر بن گئی. واقعہ یوں ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے. انہیں خواب میں حکم ہوا کہ جاؤ اور تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو. اس وقت ہلاکو خان کے بیٹے پکودار خان کی حکومت موجود تھی. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان سفر باندھا اور پکودار خان کے دارالحکومت پہنچ گئے. اب اللہ والے تو پھر اللہ والے ہوتے ہیں. سنتوں بھرا لباس، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی، یعنی کہ چھوٹی داڑھی رکھ لی ہم نے، القدری داڑھی رکھ لی، یا مطلب فرانسیوں جیسی داڑھی رکھ لی، نہیں، کلو داڑھی یعنی مکمل داڑھی، اور یہ ہونی چاہیے. اور چہرے پر ایک بات یاد رکھیے گا، مکمل داڑھی ہی خوبصورت لگتی ہے، اور چہرے کے مطابق ہی چہرے پہ داڑھی جاتی ہے. یعنی اگر کسی کے چہرے پر داڑھی کم آئے، کم بال آتے ہیں، تو اس کا کم آنا اس کے چہرے کا حسن ہے. اور کسی کے چہرے پہ داڑھی کے بال زیادہ ہوتے ہیں، گھنی ہوتے ہیں، تو اس کے چہرے پر وہ داڑھی اس کے چہرے کے لیے بہت بڑی زینت ہے. تو داڑھی جو نا چہرے کی خوبصورتی کے مطابق ہی چہروں پہ جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ داڑھی کا تو ایک ماحول ہمارے پاکستان میں بنا ہوا ہے الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی داڑھی رکھتے ہیں، بوڑھے حضرات بھی داڑھی رکھتے ہیں، مگر جن کی داڑیاں مکمل ایک مٹھی ہوتی ہیں اور جن کی داڑیاں ایک مٹھی سے کم ہوتی ہیں، اور وہ ان کے سیٹ کرانے میں چھوٹی کرتے رہتے ہیں، ان دونوں کو کھڑا کر لیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو واضح طور پر فرق آئے گا کہ زیادہ تر چہرے پہ نور کس پر ہے، خوبصورتی کس پر ہے. کر لیجئے مشاہدہ. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سمجھو، داڑھی رکھنا جو ہے ایک مٹھی، یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے توفیق دی ہے داڑھی بڑھانے کی، تو اب یہ چہرہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہی بنانے کی کوشش کیجیے. اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، اور نبی کی نقل کرنا تو عبادت ہے، راہ نجات ہے، سامان آخرت ہے، بخشش کا سبب ہے، شفاعت کا سبب ہے. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جسم کو مزین کریں. یہی مسلمانوں کا حسن ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سر پہ امامہ رکھتے ہیں یا ٹوپی رکھتے ہیں، تو ان کا چہرہ اوروں سے امتیاز کر دیتا ہے. تو اسی طرح جب اس بزرگ کو دارالحکومت تاتاری قوم میں اور تکودار کے حکومت میں پہنچنے کا حکم ہوا، تو انہوں نے اپنا کردار، اپنا شعار سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑا، بلکہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
تاتاری قوم کے درمیان پہنچ گئے. اور جب لوگوں نے ان کو دیکھا، لوگ دیکھتے نا عام طور پہ، اب تو یہ کہ ایک ماحول ہے ہمارے ہاں امامے کا، داڑھی کا، پاکستان میں، اب بلکہ دنیا بھر میں. ورنہ جب قافلے ہمارے صرف پاکستان میں ایسی جگہ جاتے تھے جہاں لوگ امامہ وغیرہ نہیں باندھا کرتے تھے. ہم بھی پنجاب کے کئی ایسے علاقے میں گئے کہ جہاں پر دعوت اسلامی نہیں پہنچی تھی، لوگ امامہ نہیں باندھا کرتے تھے، تو لوگ ہمیں امامہ اور داڑھی میں دیکھ کر اچنبے کی کیفیت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. اور پھر جب وہ قرآن و حدیث کی باتیں سنتے تھے تو ان کے دل باغ باغ ہو جایا کرتے تھے اور اچھے ماحول سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے. اور اب تک لوگ اچھے ماحول سے وابستہ ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہیں. اور یہ سلسلہ تبلیغی سنتوں کا تبلیغی سلسلہ منقطع نہیں ہوا. دنیا بھر میں اب تک یہ تبلیغ حضور کی سنتوں کی پرچار، سنتوں کو عام کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کا جذبہ جو ہے دلانا چاہیے. بہرحال جب تقودار خان نے انہیں دیکھا تو اسے شرارت سوجی. اتنا اکثر ہم کسی مذہبی لوگ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرارت سوچتی ہے، کہیں تو ہم شرارت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کہیں ہم دل میں جو ہے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور کہیں مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے مذاق کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں. تو جب تقودار خان نے انہیں دیکھا تو اسے شرارت سوجی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات اگرچہ غصے دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ سمجھدار مبلغ تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا. قبل اس کے ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ غصے والی بات ہر کوئی کرتا ہے اور سامنے والے کو غصہ دلاتا ہے. اس کا جواب غصے سے نہیں ہوتا، غصے کا جواب غصے سے نہیں ہوتا. اگر اس غصے کا جواب مسکرا کر دے دیا جائے، اچھے الفاظوں میں دے دیا جائے اور اس انداز میں دے دیا جائے کہ جس بندے نے غصے میں کوئی کہا ہے کچھ، کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے. اور جب غصے میں وہ مسکرائے گا تو غصہ جو ہے ایسا کافور ہوگا، ایسا اس کے پاس سے دور ہو جائے گا جیسا کہ وہ ابھی غصے میں تھا ہی نہیں. اور یہ بعض لوگوں میں خدا صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے سامنے مطلب ٹیڑھی بات کرتے ہیں مگر وہ سیدھی بات کر کے ان کے سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں، نہ کہ اس غصے کا جواب غصے سے دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، ایک واقعہ ہے مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اجتماع سے رات کو واپس آ رہے تھے تو پہلے پولیس والے راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اس نے ہم لوگوں کو روک لیا. شروعات تھی. اب وہ جو پولیس والا تھا نا وہ اچانک جو ہے ظاہر کہ وہ گالیاں دینا شروع کر دیا اس نے. صحیح نا. اب ہم لوگ اس کی گالیاں سن رہے تھے اس وقت. ابھی پرانی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ چند لوگ ہی امامے والے وقت نظر آیا کرتے تھے. تو ہمارے درمیان ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ
آپ اپنی اولاد کو گالی دے رہے ہیں. کیا کہا؟ آپ اپنی اولاد کو, تو اور بپر گیا. سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی اولاد کو گالی دے رہا ہوں. بولا ہاں, کیا میں آپ کی اولاد کے برابر نہیں ہوں؟ پر اتنا جملہ کہا, وہ پولیس والا جو ہے پانی پانی ہو گیا. وہ گالی دینا بھول گیا. اس نے کہا یار آپ لوگ جاؤ. تو یہ ہماری ایک ٹریننگ ہونی چاہیے, جو کہ ہماری ٹریننگ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے. ہم خود کچھ نہیں سیکھتے کہ اگر کوئی ہم سے ٹیڑھی بات کرے تو ہم اس کو سیدھی بات کر کے سیدھے راستے پہ لے آئیں, بلکہ ہم جب سامنے والا ٹیڑھا ہوتا ہے نا, ہم اس سے بڑا ٹیڑھا پن دکھاتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ٹیڑھا ہے تو بتاؤ مجھے. تو بات وہاں بگڑتی ہے, بنتی نہیں ہے. وہاں اختلاف بڑھتا ہے, ختم نہیں ہوتا. وہاں دشمنی بڑھتی ہے, محبت کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو بات ہے سمجھنے کی کہ آج اس دور کے اندر لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں, یہ بات نہیں ہے, بہت کچھ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اور ایسے مشاہدات آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے. دونوں ملیں گے, دونوں ملیں گے. کوئی ٹیڑھی بات کرنے والا اس کا ٹیڑھا جواب دینے والا ہوگا, وہ اس سے بڑھ کر ہوگا. کوئی ٹیڑھی بات کرنے والا ہو تو کوئی حسن اخلاق سے بات کرنے والا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, مگر حقیقی طور پر یہ ہماری زندگی کے پریکٹیکل لائف میں آنا چاہیے کہ دنیا میں ٹیڑھی باتیں ہوتی ہیں, اور ہندوستان میں ہمارے دین اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ ٹیڑھی باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ ہمارے مسلمان بھائی حضرات جو ہے وہ ان کو وہ جواب نہیں دے پا رہے, کیونکہ جو نفرتیں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ان کا نشانہ اونلی صرف اور صرف مسلمان ہے. کہ مسلمان روڈ پہ نماز کیوں پڑھتا ہے, مسلمان چھت پہ نماز کیوں پڑھتا ہے, نماز جو ہے وہ ریلوے کے پلیٹ فارم پہ نماز کیوں پڑھتا ہے, مسلمان ٹرین میں نماز کیوں پڑھتا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے, مسلمان کہیں بھی پڑھ لیتا ہے. اگر اس کے برعکس ہندوؤں کو دیکھا جائے جو یہ اعتراض کرتے ہیں, باقاعدہ وہ قانون بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, مسلمانوں کے خلاف, اور بنتا چلے رہا. اور یہی وجہ کہ بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنا دیا گیا. ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو کچھ نہ کر سکی, اور مسجدیں ہماری پامال ہو رہی ہیں وہاں پر. اب تو ویڈیو آ جاتی ہیں دل دہلانے والی کہ مسجدوں کے میناروں کو جو ہے نا وہ ہیوی کرینوں کے ذریعے توڑا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. تو بہرحال ان کا جواب جو ہے وہ علم کے بغیر کوئی بھی دے نہیں سکتا, اور علم سیکھنے میں نابلد ہے, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو. کہ مسلمان جو ہیں وہ علم دین سیکھنے سے دور بھاگتے ہیں. دور مت جائیے, آپ اپنی مسجد کا حال دیکھ لیجیے, یا ہر ایک مسجد کا حال دیکھ لیجیے کہ جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں لوگوں نے پہنچنا وقت پر ہی ہے. لوگوں نے پہنچنا کون سے وقت پر؟ نماز کے وقت پر, دین سیکھنے کے لیے, قرآن سننے کے لیے. ہمارا نفس تیار ہی نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا نفس ہمیں غصہ دلاتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. کہ جب ہم قرآن و حدیث کو نہیں سنیں گے تو ایمانداری سے بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جب قرآن و حدیث کو سن کر ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے تو اب دوسرا راستہ دیکھ لیجیے. تو دوسرے راستے پہ ہم کس کے قریب ہو گئے؟ اپنے نفس کے قریب ہو گئے, شیطان کے قریب ہو گئے, دنیا کی خواہشات کے قریب ہو گئے, عبادت کے قریب نہیں ہوئے, قرآن کے قریب نہیں ہوئے,
اللہ اکبر، نماز کے قریب نہیں ہوئے، ذکر اذکار کے قریب ہم نہ ہوئے، قریب ہوئے تو صرف اور صرف تباہیوں والے جو راستے ہیں ہم نے اس کو اپنایا اور اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اب وہیں ہمیں سب کچھ اچھا نظر آتا ہے، ہم بولتے نہیں ہیں مگر یہ ہماری دلی کیفیت ہے، ہم بولتے نہیں ہیں، ہم بول بھی نہیں سکتے، بولے جائیں گے پکڑے جائیں گے، اگر بولیں گے تو ایمان کہاں جائے گا، ہماری بات قرآن سے ٹکرائے گی، ہماری بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرائے گی، ان کے حکم سے ٹکرائے گی، اور ایمان کا تو جنازہ نکل ہی جائے گا۔ اس کا جنازہ، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اچھے راستے قرآن و حدیث میں، قرآن میں ہمیں حکم دے کر اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں، ان کی اتباع میں اللہ عز و جل نے ہمیں صراط مستقیم کے مکمل راستے دکھا دیے ہیں۔ چلنا ہمارا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں، کسی اور کا کام ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب وہی بات کہ جواب دیں تو کیسے دیں؟ علم ہو تو جواب دیں، ایسا علم سیکھا ہو تو جواب دیں جو ہم فی البدیہہ جواب دے سکیں۔ یقین جانے بڑی تکلیف ہوتی ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق تک ہندوستان میں اڑایا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جہاد ہندوستان میں ہی فرض ہو چکا۔ یہ جہاد تبھی کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، تو یہ تمام رکاوٹیں ہندوستان میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں سب کچھ ایسا نہیں ہوتا، اور مسلمان تو ہر جگہ پر ہیں، ہر خطے میں ہیں، اور عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور بے شک ہوتی تکلیف، کیوں نہیں ہوگی تکلیف؟ اور یہ تکلیف اب سے نہیں ہے، اگر دیکھا جائے یہود و نصارہ کو، کفار کو تو تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، جب کلمہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیسا دماغ پہ لگاتا ہے؟ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے ہی ہمیں توحید کا سبق دیا گیا، اللہ کی پہچان کا سبق دیا گیا کہ بہت سارے خدا نہیں ہیں، خدا ایک ہی ہے، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور جو غیر ادیان ہوتے ہیں وہ نہ کسی کی عبادت کر رہے ہوتے، وہ نہ جانے کس کی عبادت کر رہے ہوتے، وہ اس پہ جیرا کرتے ہیں، تم تو یہ کہتے ہو، بھائی ہم کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں اور تم سنتے ہو تو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب کی مطلب یہ ہے کہ اہانت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اصل حقیقی کائنات کا مالک جس کو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، وہی ہے جو ہمیں اسلام ہمیں راستہ بتاتا۔ اب تمہیں سمجھ میں آئے تو آ جائیے، دین کو قبول کر لیجئے،
نہ آئے مت آئیے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی۔ پھر وہی کہ آپ کا دین آپ کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک، یہ ہم جانے، ہمارا دین جانے اور تمہارا دین تم جانو۔ اب وہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ مطلب اس حوالے سے ہم لوگ علم نہیں سیکھتے کہ ایک سیمینار ہوا تھا یورپ کے اندر کہ بھئی جنت میں کون جائے گا، یہودیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، یہودی جنت میں جائیں گے، ورفو اعلیٰ ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے جنت کے اندر، کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اب آئے مسلمان کہ اب تم بتاؤ، اپنے دلائل پیش کرو، تو انہوں نے بڑے اچھے دلائل پیش کیے۔ کہا کہ اگر یہودی جنت میں جائے گا تو مسلمان نے کہا میں بھی جنت میں جاؤں گا، مسلمان بھی جنت میں جائیں گے۔ اور اگر عیسائی جنت میں جائے گا تو بھی مسلمان جنت میں جائے گا۔ بولو کیوں؟ وہ یوں کہ یہودی جنت میں جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے پر جنت میں، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم جنت میں جائیں گے، یعنی ہم تینوں صورتوں میں جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ کیا کہا کہ ہم تینوں صورتوں میں جنت میں جائیں گے۔ اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو بھی ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی جنت میں جائیں گے تو بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہے۔ ایسے ہی نبی ہیں جیسے 1,24,000 کموش پیغمبر آئے، سب پر ہمارے ایمان۔ اور اگر مسلمان ہی اپنے نبی پر ایمان لانے پر جنت میں جائے گا تو یہ بات یاد رکھو، پھر تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سارے مسلمان جنت میں جائیں گے۔ تو تینوں حوالوں سے جنت میں مسلمان ہی جائے گا۔ لاجواب کر دیا۔ اب بتائیے کون ہے ان لوگوں کو لاجواب کرنے والے؟ یقیناً بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی جو جنگ حالات بنے ہوئے نا، اور جس طرح سے مطلب لوگوں کو تیار کر کر کے میڈیا پہ لے کر آتی، تیار کر کے لے کے آتی، تم ایسا بولنا، تم یہ سب فکسنگ ہوتی ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، صحیح ہے نا؟ ہاں، جذبات میں انسان بہک جاتا ہے، انڈ کا سنڈ بولتا رہتا ہے، انڈ کا سنڈ بولتا رہتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائی، بات کہاں سے کہاں نکلی، تو میں نے بات کہاں سے کہاں آپ تک پہنچا دی ہے میں نے۔ اور ابھی تک دیکھیں مسجد میں جو بالکل لوگ مطلب بالکل انتہائی مختصر لوگ ہیں، چاہیے کہ وہ آیا کریں، سمجھو میری بات کو، میں بھی سمجھوں گا، آپ بھی سمجھو، آپ بھی سیکھو، میں بھی سیکھوں۔ میں پڑھ پڑھ کر آ رہا ہوتا ہوں تاکہ میں سیکھوں، اور جو بھی کچھ اس سے میں سمجھ رہا ہوتا ہوں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں کو سمجھے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے۔ اور جو ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، تمام جملہ اولیاء دین تھے، ان سب لوگوں نے قرآن پاک پر عمل کر کر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نہ جانے کتنے مطلب کافروں کو اور بے عملوں کو، کافروں کو ایمان کی دولت ان کے ذریعے نصیب ہوئی، اور بے عملوں کو باعمل ان کی صحبت میں رہ کر باعمل بنے، ان بزرگوں کی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، مگر نہیں، ہمیں تو وہ چاہیے کہ جو ہمارے نفس کو مزہ دے، جو ہمارے ہیجان میں طوفان بدتمیزی پیدا کرے، جس میں ہم گندی گندی باتیں سنیں، گندے گندے تصورات ہمارے بنے، اور ہمارے اندر ایک گندی طرف بڑھنے کا التفات پیدا ہوتا رہے، یہاں تک کہ ہمارا ستر بہک جائے، ہم پہ غسل فرض ہو جائے۔ تو ہم ان خیالات میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ ان خیالات پر اپنی زندگی کو گزارنا بہتر نہیں سمجھتے جس میں ہمارے مطلب مکے اور مدینے کے تصورات ہوں، جہاں پر مکے اور مدینے کے تصورات ہوں اور مدینے والے کے تصورات ہوں، کہ قبر میں جائیں گے تو حضور کا دیدار ہوگا، قبر سے اٹھیں گے تو حضور کو کہاں پائیں گے؟ پتہ ہے آپ کو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام نے سوال کر لیا کہ میدان محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ نے جگہ بھی بتا دی، آپ نے جگہ بھی بتا دی کہ میں کہاں کہاں پر موجود ہوں گا۔ آپ نے فرمایا میں آب کوثر پہ ہوں۔ میں کہاں ہوں گا؟ ایڈریس اللہ کے نبی عطا فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں آب کوثر پر ہوں گا، میزان عمل پر ہوں گا، جب میرے امتیوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور پل صراط پر ہوں گا کہ جب میرے امتی پل صراط کو پار کر رہے ہیں۔ ان تمام مشکل گھاٹیوں پر آپ موجود ہوں گے کہ جہاں ہمیں ان کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ صلی اللہ علی محمد۔ اب سوچئے کہ آپ کہیں پھنس جاتے ہیں، کوئی نکالنے والا بندہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے، کیا یہ مجھے نکال لے گا اس مشکل سے، کیا کر لے گا؟ تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ نکالنے والی ذات رسول پاک کی ذات، اللہ اکبر، ان 3 مقامات پر ہوگی جو ہمیں ان کی شفاعت کے بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں صرف نگاہ سے دیکھ رہی ہوگی، اور بے حساب ہماری بخشش و مغفرت اس رب العالمین کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ آج ہم سب کو اچھے بول بولنے کا حکم ہے، آج ہم سب کو اچھی بات کرنے کا حکم ہے، اور جب بندہ ٹیڑھی بات کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی سیدھی بات ہوتی ہے تو وہ ٹیڑھا بندہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، وہ ٹیڑھا بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتا ہے، بے عمل باعمل ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو میٹھے بول بول کر اس ٹیڑھے بات کا جواب دیتا ہے، اور جو لوگ ٹیڑھی بات کا جواب ٹیڑھے انداز میں دیتے ہیں تو محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے سامنے والے کے دل میں مزید دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی نے اللہ نے ارشاد فرمایا نا، کیا فرمایا؟ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ بولیے کیا؟ دہرا دیجئے، قرآن کی آیت ترجمہ ہے، دہرا دیجئے تاکہ آج آپ یہ سبق لے کے یہاں سے جائیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے قرآن پاک میں، جس کا ایک ایک زبر ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اس سے کسی بات سے انکار ہی نہیں ہے۔ عمل سے ضرور ہم انکار کر دیتے ہیں، عمل ہم سے نہیں ہوتا، مگر بات سے، کسی بات سے انکار نہیں ہے، بات سے انکار نہیں ہے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی، جب تقودار خان نے انہیں دیکھا تو اسے شرارت سوجی۔ کیا سوجی؟ شرارت سوجی، اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اللہ اکبر۔ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر چونکہ وہ سمجھدار مبلغ تھے، انہوں نے وہ جذبے میں نہیں آئے، ابھی وہ غصے میں نہیں آئے، کیونکہ ہر جگہ غصہ نہیں کیا جاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور غصہ اسلام میں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر وہ دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کو نماز کی سختی کرنے کے لیے۔ اگر وہی اولاد ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرتی ہے تو باپ اگر اس پہ گرم ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو۔ یعنی ہر ایک وہ راستہ کہ جس راستے پہ چل کر اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو وہاں حسن اخلاق سے، زبان سے، طاقت سے، یا پھر دل میں اس کا برائی جان کر ان تمام برے راستوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مگر ایمان کا کم تر درجہ یہی ہے کہ دل میں برا جاننا۔ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے
تو تلوار اٹھا لیجیے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو زبان کا استعمال کر لیجیے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو کم از کم اس کو برا جان لیجیے کہ اس برا جاننے سے ہوگا یہ کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گے، اس گناہ میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، وہ مبلغ تھے اور بات کو سمجھتے تھے، وہ غصے میں نہیں آئے۔ داڑھی کی اس نے بے حرمتی کی ہے، وہ تو کافر ہے، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ داڑھی کی بے حرمتی کرنا تو اگر مسلمان کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، داڑھی کی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں تک کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کو تجدید نکاح کرنا ہوگا، یہاں مطلب طلاق نہیں ہوئی ہے، نکاح ٹوٹتا ہے، اور نکاح ٹوٹنے میں تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ نہ کہیں ایسا نہ کہ ہمارے منہ سے کوئی کفر جملہ نکل گیا تو اس سے وہ توبہ بھی کرتے ہیں، اور وہ نہے مہر کے ساتھ گھر میں ہی دو گواہوں کے درمیان تجدید نکاح کرتے ہیں۔ کیا نام لیا جی، میں آپ سے مطلب نام لے گا کہ جی میں تجدید نکاح کرتا ہوں، اور یہ 500 روپے حق مہر کے عوض، ٹھیک ہے نا۔ خالی اتنا جملہ بھی کہیں گے آپ، یا جو جملے آپ سے کہا جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جو بھی جملے آپ سے آسانی سے کہا جائے اردو کے اندر ہی کہہ لیجیے، اور ان سے تجدید دینے کا 3 دفعہ تو رہا ہے، 2 گواہوں کے درمیان، یعنی 2 آپ کے بچے ہوں، 2 لڑکے ہوں آپ کے، ان کے درمیان کر لیں، 4 خواتین ہوں تو آپ ان کے درمیان یہ کر لیں تجدید نکاح، تو وہ تجدید نکاح ہو جائے گا۔ تجدید نکاح کرنے کا بھی بار بار کا مطلب شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اور تجدید ایمان کا بھی ہمیں شریعت جو ہے وہ حکم کرتی ہے کہ ہم تجدید ایمان کریں۔ اچھا، تجدید ایمان کیسے ہوگا؟ تجدید ایمان جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر ہوگا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال پیارے محترم اسلام بھائیو، وہ سمجھدار مبلغ تھے، اور وہ بہت ہی نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا، میں ابھی اپنے خالق و مالک یعنی اللہ پاک کا کتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے تو مطلب صرف اتنی بات کہی تھی تقودار نے کہ مطلب کتے کی دم میری اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے، نعوذ باللہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم تو صرف داڑھی کی بات کر رہے ہو، ہیں تم داڑھی کی بات کر رہے ہو، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ۔ اور کتا کیا چیز ہے یار؟ کتے بھی میرے پڑھتا وہ بیان کہتا ہے اس کے اندر تو ولیوں والی صفات پائی جاتی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، ولیوں والی صفات پائی جاتی ہے کتے کے اندر، فرما برداری اس کے اندر، صبر اس کے اندر، سمجھے نا، کبھی مالک سے غداری نہیں کرتا، آگے بیٹھ آئے گا، کھانا آپ کھا رہے ہو بیٹھ آئے گا، کئی برتن میں منہ نہیں مارے گا، دو گے تو کھائے گا، نہیں دو گے تو نہیں کھائے گا، سمجھے نا۔ تو چلے بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ یہ میں نے بیان کیا تھا وہاں پر ایک مسجد کے اندر کہ یہاں یہ دوبارہ آپ بیان کریں، میں نے کریں گے، موقع لگے گا تو کریں گے انشاءاللہ۔ لوگ پیچھے لگے ہوئے کہ اس پہ بیان کریں، کئی سال سے پیچھے لگے ہوئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم سمجھ، تو اب ان بزرگ نے کیا کہا کہ اللہ پاک کا کتا، صحیح ہے نا۔ اگر میں اپنے مالک کو کہا کہ اگر میں اپنے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے۔ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتا ہوں، اگر میں اپنے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے، کیونکہ وہ آپ کا فرما بردار اور وفادار ہے۔ ان باعمل بزرگ کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول گویا تاثیر کا تیر تھے جو تقودار خان کے دل پر اثر کر گئے۔ اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا فوراً ہی اتر گیا۔ اب وہ نرمی سے بولا، آپ میرے مہمان ہیں، میرے ہی ہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ وہ بزرگ تقودار خان کے ہاں ٹھہر گئے۔ تقودار خان روزانہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آخر کار ایک بزرگ کی نرم زبان نے وہ کلام کر دکھایا کہ جو تلواروں سے بھی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہی تقودار جو پہلے اسلام کو دنیا سے مٹا دینے پر
تلا ہوا تھا، میٹھے بول کے اثر سے خود ہی مسلمان ہو کر محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی بن گیا۔ اس کے نتیجے میں تاتاری قوم مسلمان ہو گئی۔ یوں میٹھے بول کی برکت سے ایک خونخوار اور حکومت قوم اسلامی سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ کہنا تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گا جس مقام کا کبھی تصور بھی نہیں بنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔